اس دنیا کا کوئی آدمی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کے لاش کا کیا ہوا تھا اور اس کے باقیات کہاں ہیں اور ہے بھی یا نہیں۔ توریت، انجیل اور قرآن مجید میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے سمندر کے بیچ بننے والے راستے سے گزر گئے تھے۔ اس کے بعد فرعون کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور توریت خاموش ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا، پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ دراصل فرعون کے سمندر میں ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کے جسم کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پورے شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ ممی بنانے کے اس عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے بدن پر سمندری نمک کی ایک تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر اس تہ کو اسی طرح رہنے دی اور اسے ہنوت کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا، یہاں تک کہ فرعون کی ہنوت شدہ لاش بھی زمین کے تہہ میں چھپ گئی۔ فرعونیوں کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہن میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے۔ اسی سلسلے میں اس فرعون کے جسم محفوظ کرنے کے متعلق آیات بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کے دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ سن 1871 عیسوی میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے ایک معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کے ہنوت شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے کا پتہ چل گیا۔ وہ اس سرنگ سے داخل ہوتا اور اندر رکھے فرعونیوں کے قیمتی سامان چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ سے یہ سامان چوری کر رہا تھا وہ دریائے نیل کے قریب تھا۔ وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو وہاں دوسرے ممیوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا جائزہ لیا گیا تو فرعون کے ممی پر جمے نمک کے تہ سے یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑی کھوج تھی، لہذا دنیا بھر کے آرکیولوجسٹ اور سائنٹسٹ مصر آنے لگے۔ اس کی جانچ کرنے کے بعد دنیا بھر کے ایکسپرٹس نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس کی لاش کو عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، لہذا مصری اور فرانسیسی سائنسدانوں نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر خود حکومت کے تمام عہدیداروں اور فوج کے افسروں کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے توپوں کی سلامی دی اور پھر ممی کو ماہر ڈاکٹروں کے ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر موریس بوکائی نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹ کے ذریعہ ممی کے تمام اعضاء کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندر کے ذرات ابھی تک موجود ہیں۔
डॉक्टर मॉरिस ने इस मम्मी के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की तो उन्हें मालूम हुआ कि इस मम्मी के मुताल्लिक मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद पर उतरी किताब कुरान में तफसील से वाक़े दर्ज है। उन्हें इल्म था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है, लिहाजा तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुँच गए। चूँकि वो एक साइंसदान थे लिहाजा उन्होंने मिस्र के ही एक और साइंसदान से मुलाकात की। उसने कुरान पाक खोलकर डॉक्टर मॉरिस को सूरह यूनुस की उन आयतों का तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाया। फ़िरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना, पानी से निकालकर उसकी लाश का हनूद हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और जदीद साइंसी तरीक़े से उसके लाश को महफूज किया जाना, इन सब का इशारा एक जानिब था और वो बहुत वाज़ेह था, तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फ़िरौन की लाश महफूज करके ऐसे दुनिया के सामने लाकर रख दी गई कि इंटरनेट के एक क्लिक पर रसाइल और चैनल्स पर और म्यूज़ियम्स में अरबों इंसानों की आंखों के सामने ये बदतरीन और काबिल तरस हालत में मौजूद है। इबरत के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही रब है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मॉरिस आयत के तर्जुमे को सुनकर पुकार उठे, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह के नबी सच्चे हैं, और कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए।